تعجب والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ہیں جو اس کو مناتے ہیں اور باقاعدہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں بھی کنفیوژن ہوتی ہے یار یہ کیا سین ہے، یا تو ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا بات ہے ہی ایسی کہ منانی چاہیے، اس کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ اگر میں نرم لہجے میں کہوں تو یہ ان کی غلطی ہے، اور اگر میں سچ میں کہوں تو یہ صرف اس کی خاطر ہے۔ پیٹ کی خاطر کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ ایک حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا جاء الحق کا، جب لکھا ہے 400 سال بعد ایجاد ہوا، چوتھی صدی میں ایجاد ہوا، ایجاد کا لفظ بھی لکھا ہے، تو پھر اس کا ثبوت دینا اور اس کو منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اب طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی میلاد النبی کی، اتنی موٹی سبز رنگ کی کتاب ہے، 1000 کے قریب صفحات ہیں اس کے، 1000 کے قریب، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دن آتا تو صحابہ پہ غم چھا جاتے، لیکن ہم چونکہ منائیں گے اور اس وجہ سے ہم منانے۔ اور میلاد حبیب کتاب یہ چھپی ہوئی ہے، اور ادھر سے علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملتی بھی ہے، وہاں کی مکتبہ حنفیہ میں چھاپی گئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ موجودہ شکل میں جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین کسی زمانے میں تھا ہی نہیں، لکھا ہوا ہے اردو زبان میں، تو جب تھا ہی نہیں تو پھر ان کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ ٹھیک ہو، اور احمد غلام رسول سعیدی صاحب نے اسے آگے لکھ دیا، چلو انہوں نے منایا نہیں تو منع بھی تو نہیں نہ کیتا، لو بھئی یہ دلیل ہے، منایا نہیں تو منع بھی، یہ دلیل دے لو، اس طرح سے مسلم میں لکھ رہے ہیں۔ اچھا شہر، آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، مسلمان جو ہیں، ہم مسلمان آج کے دور کے جدید مسلمان جو ہیں، ہر مہینے کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی شغل بنایا ہوا ہے۔ میں شغل کہوں گا، شاید لوگوں کو لفظ پسند نہ آئے کیونکہ محرم میں میں نے یہ لفظ استعمال کیا، دینی مصروفیت رکھی ہوئی ہے، دینی مصروفیت رکھی ہوئی ہے، بنا جی ایسے ہی ہے۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے کہ مسلمان اس لیول پہ کیوں پہنچ گیا ہے؟ حالانکہ چیزیں واضح بھی ہیں، پھر بھی ہم یہ سارے کر رہے ہیں اور تقریباً ہر مہینے میں کر رہے ہیں۔ اصل دیکھیں جی، شیطان نے اپنا داؤ تو لگانا ہے، اور اس نے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا اول ٹارگٹ تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان گناہ کریں، اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نیکی نہ کریں، نیکی سے روک دیں۔ اگر وہ اس میں سے بھی ناکام ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے چلو نیکی کرو لیکن ایسی کرو جو قبول نہ ہو، ایسی کرو جو، اب وہ نیکی کا جھانسا دے کر بدعات کرواتا ہے، تو وہ بدعات کے جھانسے میں یہ بھی راضی رہتے ہیں، وہ بھی راضی رہتا ہے، یہ راضی رہتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور وہ راضی رہتا ہے اور ہنستا بھی ہوگا کہ اے گڑی قبول ہونی ہے، اے گڑی نیکی ہے، نیکی ہے ہی نہیں۔ وہ تو سانپ بھی مارتا ہے اور لاٹھی بھی بجاتا ہے شیطان جو ہے۔ ایسے ہی یہ بدعات یہی ہوتی ہے۔ شیخ بہت بہترین باتیں، امید ہے ناظرین اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ کمنٹ میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔